بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. سو فرسٹ آف آل ایک تو یہ کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی. میں نے رات لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا ایک جو گرامر کی ریکارڈنگ میں کر کے دے دوں گی ڈال دوں گی، بس وقت نہیں مل سکا اور نہیں کر سکی. لیکن ابھی ایک شارٹ سی جو میں نے ایک ڈالی ہے ویڈیو، وہ آپ ضرور دیکھ لینا. اس میں اگلا ہی جو تھوڑا سا ٹاپک ہے وہ لائک اٹ واز نتھنگ، مطلب ایسا نیو نہیں ہے، تھوڑا سا ریویو بھی ہو گیا بیچ میں، تو اس کو ضرور چیک کر لیجیے گا. کل کی کلاس سے پہلے کوشش کریں، کر لیں گے ایک دفعہ تو میں کل اس کو جب ریویو کروں گی تو انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. اینڈ آج پورا ارادہ ہے میرا کہ میں جو کانجوگیشن جو میں نے کرنے کو آپ کو دی ہوئی تھی کہ وہ میں شیئر کر لوں اس کو، آپ اس سے پھر تاکہ چیک کر لو. آئی ہوپ کہ سب نے کیا ہو. کچھ لوگوں کا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے اور کچھ کا مجھے نہیں پتا، تو اس لیے آئی ہوپ کہ سب اس کی پریکٹس ضرور کریں، کیونکہ ورنہ آپ یہ سمجھ لو کہ بس پھر آپ جو ٹائم بھی اس کلاس میں آپ لگاتے ہو گرامر کے لیے لائک وہ ویسٹ ہو جائے گا، بیکاز دماغ میں نہیں رہتی چیزیں جب تک ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے. گرامر از لائک دیٹ کہ جب تک اس کو ریویو نہیں کریں گے نہیں تو وہ آپ کو بھولتی چلی جائے گی. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت دے سب کے اور ہمیں کنیکٹڈ رکھے. لائک آئی کین سی کہ تھوڑا سے لوگ نا وقت کے ساتھ ساتھ ذرا بزی بھی ہو رہے ہیں، ادھر ادھر کم بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس کے وقت بس جس دل میں بس ہمارے رکھے کہ ہم قرآن سے کنیکٹ رہیں. ورنہ لائف کی جو مصروفیات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارے وہ ہمیں بڑے بھی ہمارے یہ کہتے تھے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو سکون بس اسی وقت آتا ہے، اس سے پہلے آپ کبھی مطلب کسی نہ کسی چیز میں بزی ہی رہیں گے. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اچھا جی اب میرا بزی پن ختم ہو گیا ٹوٹل، اب میرے پاس بہت وقت ہے تو اب میں یہ کام کر لوں. وقت ہمیشہ نکالنا پڑے گا، ہمیشہ نکالنا پڑے گا. ایک چیز ضرور ہے کہ جب ہم وقت نکالتے ہیں قرآن کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت ٹائم میں ڈالتا ہے باقی چیزوں کے لیے بھی. یہ گارنٹیڈ ہے، یہ گارنٹیڈ ہے. مطلب میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، کچھ لوگوں کی بھی باتیں جنہوں نے مجھے بتایا کر کے میں یہ بتاتی ہوں کہ اٹ از اے فیکٹ کہ جب آپ قرآن کے لیے ٹائم نکالتے ہو آپ کے باقی چیزوں کے لیے ٹائم اللہ تعالیٰ خود آپ کا وہ کام جو ہے نا آسان کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب جو انسان دنیا میں لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں الجھا دیتے ہیں، اور جو دین کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے یا قرآن کے اس میں اپنا ٹائم صرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی چیزیں اسٹریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں، باقی مسئلے بھی سالو ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دوسرا جز شروع کر رہے ہیں، دوسرا سپارہ سیقول. تو یہاں سے بیسیکلی یہ جو سپارے ہیں نا، یہ اس کی ڈویژن کوئی کسی اس میں نہیں ہوئی تھی. یہ بیسیکلی جی ایک وقت میں جس طرح آپ کہہ لو کہ جی جتنا ایک انسان یوزلی پڑھ لے، یہ اس حساب سے یہ ڈویژن جو صحابہ کرام کی جو کی گئی تھی اس لیے کی گئی. ورنہ آپ دیکھو گے کہ جس سورہ بقرہ ہے، بقرہ از کنٹینیوئنگ اسٹل، لیکن وہ جز انہوں نے وہاں پر 141 تک اس کو ادھر روک دیا، جز 1، اور پھر وہاں سے آگے یہ شروع ہو رہا ہے. پھر تھرڈ سپارے میں بھی تھوڑی یہ رہے گی سورہ ہماری. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقولو، ان قریب کہیں گے. یہ سین جب آ جاتا ہے نا، یہ آپ کہہ لو کہ مضارع ہے یقولو، اس سے آگے سین اگر پہلے آتا ہے دیٹ مینس کہ سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ابھی ویری سون، جلدی جلدی ہو جائے گی یہ بات. سیقولو، ان قریب کہیں گے، السفہاء، نادان لوگ یا بے وقوف. کون؟ من الناسی، لوگوں میں سے. لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، ماں، کس نے، واللہم، پھیر دیا، واللہم، پھیر دیا، ان سے، قبلتی، ہم، ان کے قبلے سے. یہ بات ہے بیسیکلی کیا، جب سیرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو آفٹر فیو منتھس، تقریباً سال کے بعد ہی قبلہ چینج ہوا تھا. سو قبلہ جو ڈائریکشن تھی پھر وہ کعبے کی طرف کر دی گئی تھی. اس سے پہلے مسجد اقصی کی طرف ڈائریکشن تھی. تو اس پہ لوگوں نے، جوز نے، اور ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا کعب بن اشرف ایک شخص تھا، وہ بھی اس میں بہت کافی انوالو تھا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے اب اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام کے دل میں بھی انہوں نے بہت سارے نا، وہ کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے دل میں بھی کافی زیادہ ایک وہ شک شبہ اور اس طرح کی پریشانی آ گئی تھی. یہ آگے آیت آتی تو پھر اس کو ایکسپلین کرتی ہوں.
التی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اس پر، یعنی کہ جس قبلے پر وہ تھے اسے کس نے پھیر دیا؟ قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الا طرف، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق یا مغرب، یعنی ڈائریکشن چاہے مسجد اقصی کی طرف تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی، اب اگر کعبے کی طرف ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ ڈائریکشنز belong to اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کسی طرف بھی ہم موو کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے، تو اس میں مجھے اور آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بیسیکلی یہ جو مشرق اور مغرب کا ذکر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ نو میٹر ویئر یو فیس، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کہہ دیا، بات یہ ہے کہ اس کا حکم کون مان رہا ہے۔ یہ قبلہ بھی جو چینج ہوا تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو مسجد اقصی کی طرف بھی رہنے دیتے، کسی کو مطلب ہمارے لیے کیا فرق پڑنا تھا، ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کرا تھا۔ دیٹ واز ون آف دا ریزنس۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ یہودیوں کو یہ بتانا تھا کہ اب جو امامت ہے، یعنی بنی اسرائیل سے لے کر وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ پہلے تو ان کو فضیلت دی گئی تھی، ان کو وہ رولرز تھے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی بھیجے تھے، مگر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا کہ اب جو ہے یہ مسلمانوں کو مل گئی ہے وہ امامت جو پہلے تمہیں دی گئی تھی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے وہ ہدایت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے پک کر لیا، بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اگر گائیڈنس کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور گائیڈنس دیتے ہیں، لیکن اگر میں ہدایت چاہتی ہی نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گائیڈ نہیں کرتے کہ اب وہ زبردستی، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اور آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ہدایت میں ہیں کہ نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، یہ مجھے اور آپ کو فرق پڑتا ہے، ہماری آخرت اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑا دنیا میں کرسچنز ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں، بدھ مت والے ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پوری دنیا کو مسلمان بنا دیتے۔ اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ فار ہم۔ تو یہ جو مختلف ریلیجنز ہیں یہ ہماری آزمائش ہے بیسیکلی، اور اس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس آزمائش میں پورے اتریں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، جعلنا ہم نے بنایا، کم تمہیں، امتن ایک امت، وسطن درمیانی، یہ درمیانی آپ اس طرح بھی کہہ لو کہ بیلنسڈ نیشن، یعنی ایکسٹریم پہ نہیں جاتے۔ تو یہ اور یہ انڈیویجول لیول پہ مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے اپنے اندر بھی کہ کیا ہم ایکسٹریمسٹ ہیں کسی بھی ڈائریکشن میں، دین سے دور ہو رہے تو اتنا دور کہ پھر اتنی غلط طرف چلے گئے، اور دین کو فالو کرنا ہے تو اس میں یہ بھی بھول گئے کہ یہ دین کا حصہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور پھر دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ چیز بھی دین میں شامل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ دیٹس another ایکسٹریم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، لی تاکہ تکونو تم ہو جاؤ، شہداء گواہ یا وٹنس، علی پر، الناسی لوگوں، تو لوگوں پر، علی الناسی لوگوں پر، اور یکونا اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدن گواہ۔ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مڈل نیشن بنایا ہے، ہم اپنے سے پچھلی گزری ہوئی جو جتنی بھی قومیں تھیں، نیشنز تھیں، ان پہ ہم وٹنس ہیں، ہم کہیں گے کہ جی ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا گیا تھا۔ اور مجھے اور آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، شعیب علیہ السلام آئے تھے، لوط، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے جنہوں نے اپنا اللہ تعالیٰ کا میسج لوگوں تک پہنچایا تھا، یہ گواہی ہم دیں گے۔ اور ہمارے اوپر گواہ کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا۔ ٹھیک، تو اور اس چیز سے مجھے اور آپ کو پریشان ہونا چاہیے اگر ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے پیغام پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ہم تک پہنچایا، اگر ہم نہیں فالو کر رہے اس کو، تو مجھے اور آپ کو اس چیز پہ پریشان اس لیے ہونا چاہیے کہ جب اس دن رسول اللہ گواہی دیں گے، ہی ول بی دا وٹنس، کہ جی میں نے تو پیغام دیا تھا ان کو، میں نے میسج دے دیا تھا اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے نہیں مانا۔ وما، اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، القبلۃ اس قبلے کو، التی وہ جو، کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر، یعنی اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کیا کہ ہم نے قبلہ جو چینج ہوا ہے وہ کیوں کیا ہے، الا تاکہ، یعنی اس کے سوا کوئی ریزن نہیں، کہ لنعلم، نعلم کہ ہم جان لیں، من کون، یتبعو
پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو ینقلبو پلٹ جاتا ہے، علی اوپر، عقیبئی ہی اپنی دونوں ایڑیوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ چینج ہوا ہے وہ جس پہ آپ آلریڈی جس قبلے پہ تھے ہم نے اس کو جو چینج کیا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاتا ہے، میننگ کہ کون دین اسلام سے پھر پلٹ جاتا ہے. ینقلب، یہ قلب بھی جو کہتے ہیں نا، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ دل جو ہے ہمارا وہ الٹ پلٹ کرتا ہے، ہوتا ہے نا، یعنی وہ ہل رہا ہے، پمپ کرتا ہے بلڈ، اور مطلب وہ ہلتا رہتا ہے، دھڑک رہا ہوتا ہے. دیٹس وائی اسی سے ینقلب پلٹ جانا بھی آیا ہے. اور وہ اپنی ایڑیوں پہ، اس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ جی وہ اپنی ایڑیوں پہ پلٹ گیا، میننگ کہ وہ واپس چلا گیا، جو وہ پرانا اپنا طریقہ تھا وہ اسی پہ لوٹ گیا. تو جب یہ قبلہ بھی چینج ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات آئی تھی، اور جو ہپوکریٹس تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کیسا دین ہے کہ ایک طرف تو ایک دن ہم نماز پڑھ رہے ہیں جی مسجد اقصیٰ کی طرف، اور ایک دن ہمیں کہہ دیا گیا جی پلٹ جاؤ، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس سے بہت سارے مسلمانوں کے دل میں بھی پریشانی ہوئی تھی. وَإِنْ، اور بلا شبہ، کانت، تھی، لکبیرتن، یقیناً بڑی بھاری، یعنی یہ بات، یہ قبلے کا چینج ہونا بھاری بات تھی، الا مگر، علی الذین، ان پر نہیں، جنہیں حد اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یعنی یہ ایک مشکل کام تھا، اٹ واز ناٹ ایزی. آپ خود سوچیں، کیونکہ وہ کہتے یہی ہیں کہ نماز کے دوران یہ وہی آئی تھی کہ جی قبلہ چینج ہو گیا. اب جو لوگ تو دین اسلام پر قائم تھے، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لائے تھے رسول اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے دین پر، وہ تو جیسے ہی رسول اللہ پلٹے تو وہ بھی پلٹ گئے. لیکن جنہوں نے کسی مجبوری کے تحت دین اسلام پہ قائم ہوئے تھے، یا کوئی جو ہپوکریٹس تھے، ان کو تو یہ بہت بڑی چیز لگی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ یقیناً ایک بہت بھاری بات تھی، مشکل بات تھی. لیکن کن کے لیے مشکل نہیں تھی؟ حد اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا تھا. وما، اور نہیں، کانا ہے، اللہ لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، ایمان تمہارا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اینڈ کر لوں پھر میں بتاتی ہوں. انا، بے شک، اللہ بالناسی، لوگوں پر، لرؤوف، یقیناً شفیق، رحیم، نہایت رحم کرنے والے. شفیق اور رحیم ہے، رؤوف اور رحیم، شفقت یعنی پیار محبت شو کرنا. تو یہ جو ہے نا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایسا اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کرتے کہ وہ کسی کا ایمان ضائع کر دیں. اب آپ اگر دیکھتے جو بات کیا آ رہی ہے، قبلہ چینج ہونے کی بات تھی نا اس آیت میں. قبلے کا تعلق ہماری کس سے؟ نماز سے ہے، کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہ قبلہ چینج ہوا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کعبے پہ آ گیا مسجد اقصیٰ سے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتے. تو اس سے علماء نے کہا کہ نماز، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب ہے وہ ایمان سے خارج ہے. نماز پڑھنا از دا بیسس آف ایمان. تو کچھ علماء نے تو اس حد تک کہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا اور پھر وہ اسلام میں دوبارہ داخل ہوگا. بیکاز کفر اور اسلام کے درمیان نماز از دا فرسٹ تھنگ جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. تو بغیر کسی شرعی عذر کے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی سوتا رہ گیا یا کوئی سفر میں تھا یا کوئی ریزن، ایک ویلڈ ریزن کا ہونا ایک اپنی جگہ، لیکن وداؤٹ ریزن. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اچھا یہ کیوں کہا کہ ضائع نہیں کرتے؟ کہ صحابہ کرام کو جب یہ قبلہ چینج ہوا تو ان کو یہ ٹینشن ہوئی کہ اب جو ہمارے باپ دادا پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کی ڈیتھ ہو چکی، جو اس طرف ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے، تو اب کیا ان کی وہ نمازیں ضائع ہو گئیں جو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی تھیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جس وقت آیا اس وقت چینج آیا نا. اس سے پہلے جس ڈائریکشن میں وہ پڑھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا ہوا تھا. تو آف کورس اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان ضائع نہیں ہوا، میننگ کہ وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی جو لوگ اس طرف پڑھتے تھے اور وہ اس دنیا سے اب جا چکے ہیں، وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی. یا ایون یہ بھی دل میں ہو سکتا آیا ہو کہ اب جو ہم نے پہلے نمازیں پڑھی تھیں ان کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت، اسی طرح بات یہ ہے کہ جو ہمارے، میرا اور آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ بعض دفعہ ہمیں کچھ باتوں کا نہیں پتا ہوتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ہم نے پتا نہیں کیا. بعض دفعہ انسان کو دین سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں جو جیسے دماغ میں مطلب وہ نہیں پتا ہوتی ہمیں، اور ہم اس کو ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ تو منع ہے. اور اگر اس وقت ہم بالکل نیک نیتی کے ساتھ اور صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں ہمیں. یہ چیز دماغ میں رکھنی چاہیے.
تو یہ چیز اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ جو چیز بھی پتہ نہیں تھا ہمیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو اس وقت ہم نے غلطی کی تھی، وہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہاں اب جب مجھے پتہ چل گیا اور اس کے بعد بھی میں وہی کر رہی ہوں، تو ناؤ اس وقت سے پھر میرے اوپر اب وہ گناہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلے جو ہو گیا، جس طرح آپ بات پہلے بھی ہو چکی نا، کہ جو کیا کہتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اب پہلے وہ کرسچن تھے یا جو تھے یا ہندو تھے یا بدھسٹ تھے، کوئی بھی تھے، جب وہ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے کلمہ پڑھ کے اب وہ اپنی تمام چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا. تو میں اور آپ بھی اسی طرح جب ہم صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت شفیق، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بھی ہمیں معاف کر دے گا. قد تحقیق نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پھرنا، وجہی کا، آپ کے چہرے کا، فی السمائی، آسمان کی طرف. بیسیکلی ہو کیا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود، اچھا جب مکہ میں تھے نا، تو جب نماز پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے مسجد اقصیٰ کی طرف ڈائریکشن کرتے تھے، مگر وہ اس طرح کی ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی لائن میں تھا. یعنی کہ اگر مسجد اقصیٰ کی طرف موو کریں گے تو کعبہ بھی اسی ڈائریکشن میں تھا، یعنی ایک ہی لائن پہ دونوں تھے، تو اٹ واز فائن. ناؤ اب مدینہ میں آ کے اگر مسجد اقصیٰ کی طرف موو کرتے تھے تو کعبہ جو تھا وہ بیک کی طرف تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ ایک چیز بہت بادر کرتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کریں، تو وہ بار بار ہوتا ہے نا کہ آسمان کی طرف کہ یا اللہ کب یہ ہوگا، کب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو بار بار چہرہ. یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی کعبے کی طرف ڈائریکشن چینج نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے. وجہ کا فی السمائی، کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف، یعنی آپ آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہو کہ مطلب کب وحی آئے گی، کب حکم آئے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس لا، البتہ ضرور، وَلِّيَنَّكَ، ہم پھیر دیں گے آپ کو، کا از آپ کو، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترداہا، آپ راضی ہو جائیں جس سے. تردا یہ راضی ہو جانا ہے، ہاں اس سے. فولی، بس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطرا، طرف، المسجدی، مسجد، الحرام، حرام، وحیثو، اور جہاں، ما، کہیں، جہاں کہیں، وحیثو ما، اور جہاں کہیں، کنتم، ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، طرف اس کے، یعنی کہ اب کعبے کی طرف پھیر لو جہاں پر بھی ہو. تو میں اور آپ بھی جہاں ہیں، اب ہمیں پتا ہے کہ جی کعبہ جو مکے میں ہے، ہم نے سب نے اس طرف پڑھنا ہے. کہیں بھی ہمارا گھر ہے، کسی سٹی میں بھی ہے، کسی کنٹری میں بھی ہے، ہمیں ڈائریکشن وہی فالو کرنی ہے. وَإِنَّ، اور بے شک، الذین، وہ جو، اوتو، دیے گئے، الکتابہ، کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں. یہ لا جو شروع میں آ رہا ہے البتہ یعنی ایک ایمفیسس دینے کے لیے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یعنی کہ جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے، یعنی اس میں بنی اسرائیل بھی ہیں، ان کو تورات دی گئی تھی، اس میں عیسائی بھی ہیں، ان کو انجیل دی گئی تھی، کہ جو لوگوں کو بھی، یعنی پچھلے لوگ بھی جو گزرے ہیں، ان کو جو کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ جو ہے، یعنی اب یہ قرآن جو ہے، it is from their رب، یعنی یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ان کو پتہ ہے، یہ مانتے ہیں، ان کے دلوں کو پتہ ہے. وما، اور نہیں، اللہ بغافل، غافل، اما، اس سے، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس بات سے کہ جو ان کے ایکشنز ہیں، یا جس طرح وہ اگنور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، یا جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سے بھی غافل نہیں ہے. اور لَإِن، اگر، البتہ اگر، اتیتا، لائیں آپ، اتیتا یعنی ان کے پاس اگر آپ لے آئیں، الذین، وہ جو، اوتو، دیے گئے، الکتاب، کتاب، یعنی کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، اگر آپ ان کے پاس لے آئیں، بکلی، ہر، آیتن، نشانی. آیت کا پتہ نا، آیت یہ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے ورسز ہیں وہ بھی آیت کہلاتے ہیں، اور آیت کا مطلب نشانی بھی ہے. آیتن، نشانی، ما، نہیں، تبعو، وہ پیروی کریں گے، تبعو، پیروی کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، قبلتا، کا، قبلتا، قبلے کی، کا، آپ کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں،
کیونکہ وہ پہلے کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس نشانی ہمیں دیں، ہمیں نشانی لا کے دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب یعنی پروف ہو جائے کہ جی آپ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے، جسٹ برنگ اس سم تھنگ جو میریکل ہو کوئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی نشانی لے آئیں، کسی قسم کی بھی نشانی لے آئیں، یہ پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ نہیں کریں گے. وما اور نہیں انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتا ہم ان کے قبلے کی، یعنی کہ وہ آپ کے قبلے کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے اور آپ کبھی نہیں کرنے والے ان کے قبلے کی پیروی. وما اور نہ، یہ ماں کا میں نے بتایا تھا نا کبھی نہیں کے لیے آتا ہے اور جو کے لیے بھی آتا ہے، اس کے کافی سارے میننگ ہیں. وما بعضهم اور نہ بعض ان کے بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتا قبلے کی بعدن بعض کے، یعنی کہ جو ڈفرینٹ گروپس تھے وہاں پر. اب جیسے مدینہ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور اس میں منافق بھی تھے، اس میں مشرک بھی کچھ تھے. تو کوئی بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرے گا. بنی اسرائیل کو تو خوشی یہ تھی نا کہ مسجد اقصی ان کے لیے بہت ایک مقدس جگہ ہے، تو جی سارے مسلمان بھی ادھر ہی کرتے ہیں، وہ خود بھی ادھر ہی کرتے تھے. اب جب قبلہ چینج ہوا ان کو تو مصیبت ہو گئی کہ یہ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم سے وہ ایک جو ہمیں ایک پریسٹیجس ایک پوزیشن ملی ہوئی تھی کہ ہم ہیں بڑی چیز، وہ تو ہم سے لے لی گئی کہ اب تو کعبے کی طرف منہ ہو گیا. مکے والوں کی کو مطلب وہ لگ رہا ہے کہ جی اب تو کعبہ ان کا بن گیا، ان کی ڈائریکشن میں نماز پڑھی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا، عیسائیوں کو بھی یہ منظور نہیں، یہودیوں کو عیسائیوں کا منظور نہیں قبلہ، عیسائیوں کو یہودی کا نہیں. مطلب چاہے یہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی تھے لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے یہ. وَلَئِنْ البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے، اتبعتا آپ نے پیروی کی، احواءہم احواء خواہشات کی، ہم ان کی، من سے بعدی بعد، ما جو، جاء آ گیا، کا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، کہ اگر آپ نے پیروی کی ان خواہشات کی بعد اس کے، ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، انکا بے شک آپ، اذن تب، لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. یعنی کہ اگر ان کے کہنے میں آپ آ گئے، آپ نے ان کی کہی ہوئی باتوں کو مان لیا، اور مطلب کیونکہ وہ لگے رہتے تھے نا، وہ تو مسلسل کچھ نہ کچھ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے رہتے تھے کہ مطلب آپ تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح سورہ کافرون سے بھی ریلیٹڈ میں نے آپ سے کہا کہ وہ کہتے تھے چلو جی ایک سال آپ ہمارے خداؤں کو مان لو، ایک سال ہم آپ کے رب کو مان لیں گے، مل جل کے رہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم آنے کے بعد اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ آیا، کیونکہ اب میرے اور آپ کے پاس بھی علم تو ہے، قرآن بے شک ہمارے پاس اب کہہ لیں وہ لیول علم کا نہیں ہے جو علماء کا ہے، شیوخ کا ہے، لیکن قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر میں چاہوں تو میں اس علم کو حاصل کر سکتی ہوں، اور میں کر بھی رہی ہوں. اب اس کے بعد اگر میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں جو مجھے پتا ہے کہ قرآن نے مجھے روکا ہے، تو اب میں بھی پھر ان ظالموں میں سے ہو جاؤں. یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور تو کیا ہم جو ہیں ہم اس سے الگ ہو گئے؟ ہمارے لیے یہ بات ہم پہ نہیں آئے گی ہے، جبکہ رسول اللہ نے تو ان کی باتوں کو کہاں فالو کرنا تھا، ان کو تو پتا تھا دین کے لیے تو انہوں نے تکالیف اٹھائی تھی. انہوں نے کیوں بنی اسرائیل کی باتوں کو فالو کرنا تھا یا عیسائیوں کی؟ انہوں نے تو نہیں کرنا تھا. ان کے تھرو مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اب علم آنے کے بعد دین کے اگینسٹ باتیں جو ہیں ان کو ایکسپٹ کرے گا یا ان کو فالو کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہیں. الذین وہ لوگ جو آتینا ہم نے دی ہم انہیں الکتابہ کتاب، یعرفون جانتے ہیں، وہ اسے، وہ پہچانتے ہی. یہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ ورڈ، خیر اینیویز آگے پڑھ کے بتا دی. کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بچوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب جن لوگوں کو پہلے کتاب دی تھی نا، اہل کتاب جو ہیں عیسائی ہیں اور یہودی جو ہیں، وہ اس قرآن کو بھی ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے. اب جو اولاد والے اب یہ بتائیں کہ اگر بڑے مجمع میں آپ کھڑے ہو، دور سے اپنی اولاد کو آپ پہچان لے، تو پیچھے سے دیکھ کے بھی شکل نہ بھی نظر آئے، آپ پیچھے سے دیکھ کے پہچان لو گے، چلنے سے پہچان لو گے، آواز سے پہچان لو گے کہ یہ تو میری اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ابناءکم اپنے بیٹوں، اور بیٹے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ جو ایک عربوں میں اور اس زمانے میں بیٹوں کو لے کے، جو کہ آج کل بھی ہے، ایسا ختم نہیں ہو گیا، جو ایک بیٹوں کو لے کے جو لوگوں کی ایک اور بھی زیادہ وہ ہوتی ہے کہ دور سے پہچانتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو بھی یہ ایسے ہی جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ البتہ وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. جیسے پہلے بھی آ چکے ہیں بنی اسرائیل جو ان کے لیڈرز تھے، ریلیجس لیڈرز تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تورات کی باتیں میں پوری نہیں بتاتے تھے. وہ فتوے دیتے تھے اپنی مرضی کے کہ جو لوگوں کو خوش کر دیں. کچھ لوگوں سے وہ پیسے روپیہ لے کے جو بھی اس وقت کا وہ ہوتا تھا وہ ایسے فتوے دیتے تھے کہ جو اس انسان کو خوش کر دیں. پھر وہ اور چیز بھی تھی وہ چھپا لیتے تھے. اب جب قرآن میں کچھ ان کو پتا چلا جی اس چیز کی سزا جو ہے قرآن میں ذرا ہلکی ہے ایز کمپیئر ٹو تورات، تو وہ تورات والی سزا کو چھپا دیتے تھے. اس وقت وہ قرآن کو مان لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان میں سے ایک گروہ ہے، اور یہی بیسیکلی بنی اسرائیل جو یہودی کہ جو چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں. الحق حق من سے ربی کا آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. پس لا نہیں تکونن ہرگز ہوں آپ من سے الممترین شک کرنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک گروہ ہے وہ چھپاتا ہے اس حق کو جو کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ حق کس کی طرف سے؟ آپ کے رب کی طرف سے. تو بس آپ نہ ہو جائیے گا شک کرنے والوں میں سے. سب یہ میرے اور آپ کے لیے بھی میسج ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی شک کرنے والوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی وہ جو ہے یہ بات کہہ رہی تھی اس دن مجھے، تو میرے دل میں لگتی ہے تھوڑی بات یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے قرآن میں ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی سخت بات ہے. یہ تو یہ مطلب لائک وہ آج بھی میں وہ ایک پلیٹ فارم پہ وہ کچھ کامنٹس میں دیکھ رہی تھی تو اس میں یہ آیا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا کہ دل میرا بہت خراب ہو رہا ہے کہ جی جو اب ایک نیا ٹرینڈ یہاں پر شروع ہوا. آئی ہیو سین اٹ ٹو، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے مسجد میں نکاح کرنا لائک بہت برکت والی بات ہے اور بہت ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں دیکھا شادی تو مطلب ایک وہ بالکل اسی طرح ہی مسجد کے اندر انٹرنس دلہن کی اسی طرح ہی ہو رہی ہے جس طرح کسی ہال میں ہوتی ہے، جس طرح انڈینز میں ہوتی ہے، جس طرح ایون جو کیتھولک شادیاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح وہ جو اب فری مکسنگ آف جینڈرز بھی تھا مسجد کے اندر، عورتوں نے کوئی پردہ کوئی کور کچھ نہیں کیا ہوا، اور پھر اسی طرح کی پوری جتنی رسومات اور چیزیں وہ سب مسجد میں ہونی. بات یہ کہ پہلی چیز مسجد کے اندر ہوں یا کہیں اور بھی ہوں، جو غلط ہے وہ غلط بات اپنی جگہ ہے. دا ریزن کہ مسجد کے اندر دیکھ کے انسان کو تکلیف زیادہ وہی ہوتی ہے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہو. مطلب کوئی میرے اور آپ کے گھر کے اندر آئے اور ہمارے جو کچھ رولز ریگولیشنز ہیں، جو ہمارے طریقے ہیں، ان کے اگینسٹ کام کرے، کیا ہم کیا کریں گے اس شخص کے ساتھ؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو اگر ہمارے رولز کو فالو نہیں کرتے؟ تو بات صرف اس چیز کی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے اگر کوئی پردہ باہر نہیں کر رہا تو اٹس اوکے، مسجد میں پردہ کر لے تو اس وجہ سے ہماری ٹرینڈ ہے یہ مسجد میں جاتے وقت لوگ عبائے پہنیں گے، لوگ سر کو ڈھک لیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسجد کے اندر ہے. وہ ریزن ایک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ حد تک ویلڈ بھی ریزن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، اس میں تو اور احتیاط کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی ایک حرمت ہے، ایک عزت ہے، وہ انسان کو زیادہ ایک چیز دماغ میں واقعی رہنی چاہیے، وہ اپنی جگہ بات ہے. تو کیا کہتے ہیں جو لیکن اپنے آپ کو، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا. ہمیں یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ ہی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ. جو بات میں کیا کر رہی تھی کہ تو اس پہ اس کامنٹ جو یہ کسی نے لکھا تھا اس میں جو کامنٹس ہے تو اس میں مختلف قسم کے، نہیں تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ اگر وہ برائڈز میڈ بھی ہوتی ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے کہ اگر اس نے وہ پروپوز کیا، ہی وینٹ آن ہز نیز اور پروپوز کیا، اگر مسلمان ہے تو سو واٹ. یا اگر وہ جو بکے پھینکتے ہیں اس میں کرسچن شادیوں میں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے پھینک لیا، اگر انہوں نے یہ کر لیا تو کیا. بات یہ ہے کہ اگر آپ لسٹ شروع کریں فرق نہیں پڑتا تو کسی بھی چیز میں فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ بیٹھ کے اس کو سوچتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسومات، ان چیزوں مطلب ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے نا. اور اب ہم اتنے سال جیسے گزرنے کے بعد دین اسلام ہمارے پاس آ چکا اور ہمیں اب آپشن ہے کہ ہم اگر چاہیں تو دین کو فالو کریں بالکل اپنی مرضی کے مطابق اچھے طریقے سے. تو پھر بھی ہم صرف اس لیے کہ جی چونکہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو میں اس لیے کر لوں.
تو ہم سب اس آپ کہہ لیں کہ اس سچویشن میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب آئی ایم انکلوڈنگ مائی سیلف، اور میں کیوں اس بات کو کلیئر کر رہی ہوں یہ کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ان کو بھی تاکہ یہ چیز ہو کہ مجھے آئی انڈرسٹینڈ ون تھنگ، اس چیز کا غلط ہونا میں اس کو کہہ ہی نہیں سکتی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہی ہے. جو رسومات ہماری شادیوں میں شامل ہو چکی ہیں چیزیں، دس از رانگ. اب میں اور آپ کتنے اس سچویشن میں ہیں، یہ کتنی ہمارے اندر وہ اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو اپنے ارد گرد جب ہوتا دیکھیں تو اس کو ہم روک سکیں یا چینج کریں گے، دیٹ از اندر تھنگ. تو میں اور آپ کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں، وی ہیو نو سے. لیکن اتنا ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے اگر ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے روک نہیں سکتے، تو ہم کم از کم اس کو اپنے دل میں خراب ضرور سمجھیں، اس کو اپنے دل میں غلط بات ضرور سمجھیں. اینڈ دیٹ از دا لوئسٹ لیول آف ایمان. وَلِكُلٍ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا وہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف. فاستبقوا پس سبقت کرو الخیرات نیکیوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، مطلب ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے. ہر دین نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اگر ہم دین کی بات سے ہٹ کے ایک اس میں لے کے آئیں کہ ہر ایک نے اپنی لائف کا ایک ایم، اپنی لائف کی ایک ایم بنائی ہوئی ہے، ایک لائف کا گول بنایا ہوا ہے، اور سب اس کی طرف جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچیو کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فاستبقوا الخیرات سبقت کرو، کوشش کرو فرسٹ آنے کی، کس میں؟ نیکیوں میں. مطلب مقابلہ اگر ایک دوسرے سے کرنا ہے تو اس چیز میں نہ کرو کہ اس کا قبلہ کون سا، تو ان کی جو طریقہ ہے شادی کا وہ ہم سے زیادہ بہتر اور انٹرٹیننگ ہے، یا ان کی عبادت کا طریقہ ہم سے بہتر ہے، یا مطلب ہم بجائے اس میں کچھ چینج کرنے کے ہم نیکیوں میں، اچھائیوں میں، اب وہ نیکیاں چاہے ہمیں کسی مسلمان کے تھرو ملے یا کسی نان مسلم کے تھرو ملے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن نیکی میں سبقت کریں. اینا کہاں، ماں جو جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یاتی لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ جمیعاً اللہ سب کو، یعنی ہم کہیں بھی ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا. چاہے میں دنیا کے کسی کونے میں، کہتے ہیں نا ٹمبکٹو چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جائیں، کسی پہاڑی کے پیچھے اوپر کہیں چلے جاؤ، جہاں بھی میں اور آپ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. ان اللہ بے شک اللہ، اعلیٰ اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کیپیبل ہے کرنے کو. تو ہم کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نکال لائے گا ہمیں. وَمِن ابھی دیکھو اب کتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہو کے آیات آ رہی ہے، لائک اس کی امپورٹنٹ مطلب میننگ اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس وقت اس چیز کو ایشو کتنا بنایا گیا ہوگا، قبلے کی ڈائریکشن کو. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے، خرجتا نکلیں آپ، فولی تو پھیر لیجئے یا ٹرن ہو جائیے، وجہ کا چہرہ اپنا چہرہ ٹرن کر لیں، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف جہاں پر کعبہ ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ البتہ حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. وما اور نہیں، اللہ اللہ بغافل غافل، عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو جہاں کہیں بھی آپ ہو، ڈائریکشن اور یہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ رائٹ ڈائریکشن کیا ہے، کہ ہم اسی کی طرف فیس کریں. ٹھیک. اب مطلب میں اور آپ اگر سوچیں، کہیں بھی منہ کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر مطلب پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی پھر فرمایا کہ جی مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے، دین وائی؟ تو پھر تو مطلب کیوں ڈائریکشن از وائز ڈائریکشن این ایشو، ہم کہیں بھی منہ کر کے پڑھ لیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک امت تمام کی تمام بس ایک ہی طرف ڈائریکشن، ایک ہی ڈائریکشن میں پڑھی، تو ایک تو یونٹی. دوسری بات، میرے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم میٹر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اس لیے ہمیں کعبے کی طرف منہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا، وہ کسی طرف کا بھی ڈائریکشن کہہ دیتے، ایون دین ہم تو نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں نا. تو بیسیکلی اس کے اندر کیا بات ہے، اس کے اندر بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کس طرح مانتے ہیں. بس یہ چیز مجھے آپ کو دماغ میں رکھنی. وَمِن اب دیکھیں پھر آگے، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے، خرجتا نکلیں آپ، فولی تو پھیر لیجئے، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ اور جہاں کہیں، ماں ہوں، ماں جہاں کہیں بھی، تم ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہو اس کی طرف،
لی اللہ تاکہ نہ، لی اللہ لی ال تاکہ لا نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے بھی وہ بات آگی نا جو میں بھی بات کری تھی کہ کیوں ہم سب کو ایک طرف کرنا ہے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی حجت قائم نہ رہ جائے. جو دوسرے مذہب والے ہیں کہ اچھا جی وہ مسلمان تو یہ کرتا ہے اس طرف پڑھتا ہے، یہ مسلمان اس طرف پڑھتا ہے، جی اچھا ریلیجن ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہے. جس طرح بعض دفعہ ہمارے یہاں بات ہوتی ہے نا کہ ہر بندے نے اچھا انہوں نے رمضان جو ہے وہ آج سے شروع کیا ہے، کچھ لوگ رمضان کل سے شروع کر رہے ہیں، ان کی عید آج ہو گئی ہے، ان کی عید کل ہوگی. ہماری یہاں گروپنگ ہو گئی ہے، ایک اس پہ ایک پیج پہ ہے ہی نہیں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا ڈائریکشن ایک ہی طرف کرنا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی حجت نہ ملے، لوگوں کو کوئی موقع نہ ملے تم لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا. اب ہم کتنے موقع دیتے ہیں لوگوں کو ایٹ اما لیول، ایٹ این اما لیول اور ایک انڈیویجول لیول پہ بھی. اما کے لیول پہ تو جو مسلمان حرکتیں کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو انہوں نے جو برا نام دے دیا ہے اس کو بڑا عرصہ لگے گا ٹھیک کرنے میں جب تک کہ ہم تمام کے تمام چینج نہ کریں اپنے آپ کو. انڈیویجول لیول پہ جو میری اور آپ کی حرکات ہوتی ہیں، جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، جو میں پبلک میں جو میرا بیہیویئر ہوتا ہے، جو میرے کچھ کیریکٹر کے اندر ایک کچھ اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں جو مطلب لوگوں کو نظر آتی ہیں، تو اس وقت مجھے اگر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے جی فریال خراب ہے، نہ نہیں فریال خراب نہیں ہے. فریال کا حجاب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے تو کہیں گے یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، پورے اسلام کو نام برا دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھیں جو ٹیررسٹ ان کو ہم کہتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا کام تھا نا، وہ کتنے سارے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا تھا یہ حرکت، لیکن جب مسلمانوں کو سب کو نہیں اس کا بھگتنا پڑ رہا. تو مجھے اور آپ کو ایک چیز یہ یاد رکھنی کہ میرا ایکشن صرف میرے اوپر ہی افیکٹ نہیں کرتا، پوری سوسائٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے، اسپیشلی مسلم امہ پہ اس کا پورا افیکٹ ہوگا. یہ صرف میرے لیے نہیں ہے. اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں، میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں چیٹ کر رہی ہوں، میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، تو اس کا افیکٹ صرف مجھ پہ نہیں ہے، یہ میں اسلام کو برا نام دے رہی ہوں. لوگ مجھے دیکھ کے یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از اے ریسپانسبلٹی. اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی آیت کا جو یہ حصہ ہے نا، الا الذین، سوائے الذین ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے جو لوگ ظالم ہیں ان کو تو تم چھوڑ دو، لیکن میجورٹی کا یہی ہے کہ جو آپ ایک ہی طرف اگر منہ کریں گے تو لوگوں کو موقع نہیں ملے گا. فلا، پس نہیں، تخشوہم، تم ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے. یعنی فلا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈرو کہ ان سے ڈرنے کی وجہ سے اچھا جی یار اب کیا کروں، دوستی نہ خراب ہو جائے میری، یا میرے پرابلم نہ ہو جائے تو چلو تھوڑا بہت میں یہ جو کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے میں کر لوں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. یعنی ایک انسان کے ڈر سے ہم وہ کام کر گزرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم نہیں رکتے، ہم لوگوں کے خوف سے رک جاتے ہیں. مجھے کتنا میٹر کرتا ہے کہ میری ریپوٹیشن خراب نہ ہو جائے لوگوں کے اندر، جو ایک میرا سٹیٹس بنا ہوا ہے وہ خراب نہ ہو جائے، بھلے ہی میں اللہ کو ناراض کر لوں، نعوذ باللہ. دس از اے فیکٹ. اور پھر ہم نے اپنے آپ کو کنونس بھی کر لیا اس چیز کے لیے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، شفیق ہیں، رؤوف اور رحیم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، شفیق ہے، رحم کرنے والے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کوئی بات نہیں. دوستی تو نہ خراب ہو، رشتہ داری تو خراب نہ ہو. وہ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو نہ ڈرو ان سے، وخشونی، ڈرو مجھ سے. اب کیوں ڈرو؟ ولی اتمہ، تاکہ میں پوری کر دوں، یعنی پورا، اتمہ پورا کر دینا، اتمم لنا نورنا، جس ہم نے پڑھا ہے نا دعا میں کہ نور کو پورا کر دیں، تکمیل کر دیں، تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ. یعنی اگر تم لوگوں کو چھوڑ دو اور مجھ سے ڈرنے لگو تو میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں گا. یعنی میں تمہیں اتنا نوازوں گا، اتنا نوازوں گا، اتنا نوازوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور تم ہدایت پا جاؤ گے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آپ یقین کرو ابھی شاید ہمیں یہ ریئلائز نہیں ہوتا، یا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو ریئلائز نہیں ہوتا، ہدایت پر ہونا از سچ اے بلیسنگ. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
مطلب توفیق دی کہ ہم اس دین پہ چلتے ٹوٹا پھوٹا چل رہے ہیں، لیکن چلنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ کی ہم پہ بہت بڑی ایک نعمت ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے. اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں، پہلے گزری ہے آیت جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، ان کو حکمت سکھائے، ان کو تم جو تزکیہ ان کا کرے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بھیجا رسول، ایک تم منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، یعنی وہ تمہیں پہلے تو تلاوت کر کے سناتا ہے، آیاتینا ہماری آیات. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا، وَيُزَكِّيكُمْ وہ پاک کرتا ہے، کم تمہیں، وَيُعَلِّمُ اور وہ علم دیتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، کم تمہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما اس کی جو، لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون علم رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تاکہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تھا نا، جیسا کہ ہم یہ بھی تو ایک اسی کڑی سے کڑی مل رہی ہے نا، کہ ہدایت ہمیں ملی کس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. قرآن کس کے ذریعے ہم تک آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہ کون تھے؟ وہ ایک رسول جو ہم میں سے اللہ تعالیٰ ابھی اسپیشلی اس وقت کے عرب جب یہ سن رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہی 100% سچ ہے نا ان کے لیے. تو اس وقت کے لیے مطلب ہم تو اس کو اب پڑھ کے، اب ہم ظاہری بات ہے، ہم حقیقت ہمارے لیے بھی یہ ہے، لیکن ہم اس وقت پڑھ کے اس کو صرف سمجھ رہے ہیں. اس وقت یہ نازل ہو رہا تھا، ان لوگوں کے درمیان رسول اللہ موجود تھے، ان کے لیے اس کی جو ایک اپنی ایک آپ کہہ لو کہ جو ایک اثر ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، کہ تم میں سے ہی بھیجا. وہ یتلو وہ تلاوت کر کے تمہیں سنا رہا ہے، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وہ تمہیں کتاب کا علم دے رہا ہے، تمہیں حکمت سکھا رہا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھا رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی ان پہ بھی اور ہم پہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری مطلب اللہ تعالیٰ کا ان کو اس دنیا میں بھیجنا، دین کی تعلیم دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے. یہ بھی بڑی اچھی، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے. یہ آیت نمبر جو 152 ہے نا، فَاذْكُرُونِی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے یاد کریں گے. آپ امیجن کریں صرف یہ، وہ ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا کہ کوئی اگر کوئی بہت ہی کسی کمپنی کا سی ای او یا کوئی سیلیبریٹی وہ ہمارا نام لے لے یا ہماری طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ لے، کوئی ایک دم ہمیں لگتا ہے کہ وہ، اسپیشلی ینگر جنریشن کوئی آ کے ان کے ساتھ تصویر کھنچوا لے. ابھی پچھلے دنوں بھی کسی نے مجھے اپنی تصویر دکھایا، وہ کون سا ایک وہ باسکٹ بال کا کوئی پلیئر ہے، اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی. لائک کسی نے پھر عمران خان کے ساتھ کھنچوائی ہوئی ہے، تو کسی نے دے ٹریجر اٹ. ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے یہ. ہم کیا فیل کرتے ہو، اتنا بڑا سیلیبریٹی اور میری تصویر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہمارا کریٹر جس نے پوری دنیا بنائی ہے، ایک ایک چیز اس نے بنائی ہے، جس کو کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہمیں یاد کرنے کی. لائک ہمیں ہم سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، فائدہ تو صرف ہمیں ہی پہنچتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی مجھے یاد کرو، اذکرکم میں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا اور شکر کرو میرا، لی میرا، اور لا نہیں تکفرون تم ناشکری کرو میری. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، لکھ لیں. فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم وَاشْکُرُوا لی وَلا تَکْفُرُونَ کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو. شکر کس طرح کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے اوپر ہم لاگو کریں گے، جب ان کو اپنائیں گے. جب ہم وہ طریقے اپنائیں گے تو پہلا تو اسٹیپ وہی ہے شکر کرنے کا. پھر آف کورس منہ سے شکر کرنا بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی شکر از ناٹ اونلی الحمدللہ. ہاں جی الحمدللہ صبح میں نے کہہ دیا، دوپہر کو کہہ دیا الحمدللہ کی تسبیح کر لی، دیٹس اٹ. نو، دیٹس ناٹ آل. الحمدللہ جب کہ میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاروں، الحمدللہ وہ ایک گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہوتا ہے. وہ یا ایھا الذین
اب یہ آگے کی کچھ آیات جو ہے نا دیر ویری ویری بہت ہی مطلب لائک مجھے پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہیں، لیکن مطلب ان کا جو میسج ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، استعین آن عین واو نون اس کا روٹ ہے نا، آن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ والی مدد ہے کہ آپ نے، اور یہ اس میں بھی آیا نا نستعین، یہ سورہ فاتحہ میں، آپ نے اپنی پوری ایفرٹ لگا دی اور آپ سے تب بھی نہیں ہو رہا، تب جو آپ مدد مانگو گے، یہ نہیں ہے مدد کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی ہوں، نو دس از اے مدد کہ جہاں مجھے پتا چلے گا کہ جی میری اب کیپیسٹی نہیں ہے، استعینو تو مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ مدد۔ صبر ہمیں مدد کس طرح کرتا ہے کہ جب ہمارے دل میں ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا، صبر اس طرح سے آ گیا کہ ہمیں پتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ہے جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میرے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا، اللہ کی کنٹرول میں ہے۔ اور پھر آپ اس کو دوسری طرف بھی اس طرح سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، وہ میری سچویشن چینج کرے گا، اور پھر آپ صبر کرتے ہو، یہ آپ کو مدد مل رہی ہے۔ پھر والصلاۃ، نماز میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں سجدے میں، وہ کہتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز سے ایک سکون ملتا ہے۔ نماز بھی ہمیں ٹرین کرتی ہے صبر کے لیے، بیکاز نماز میں پہلے بھی کہتے ہیں نماز میں آپ جب کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی آپ نے، اب نو میٹر واٹ آوازیں دیتا رہے کوئی، آپ نے نماز اپنی نیت نہیں توڑنی، آپ نماز پڑھ رہے ہو، صبر کر رہے ہو آپ، نو میٹر واٹ۔ تو نماز سے اور صبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مدد مانگو مجھ سے، یعنی ان دو چیزوں کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، میں مدد کروں گا۔ انا بے شک اللہ مع الصابرین، ساتھ ہے الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ اگین صبر کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا کیا ہے؟ مجھ پہ کوئی مشکل وقت ہے، کوئی پرابلم ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو بہتر کر دے، اور میں اپنے ہاتھ پاؤں بھی مار رہی ہوں، وہ ہے صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے، تو چلو میں گلہ کر ہی رہی ہوں، میں لوگوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے گلہ ہی کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، اتنا مشکل سے یہ کیا تھا آج، یہ ہماری کمپلیننگ جو ہے دس از ناٹ صبر۔ نہیں، میں تو بھائی صبر کرتی ہوں، میں بہت صبر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ پہ، لیکن پھر آپ پوری ایک کہانی سنا رہے ہو اگلے کو، لیکن آپ صبر کر رہے ہو، دس از رانگ۔ اللہ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ولا، اور نہ، تقولو تم کہو، اب یہ تا بگننگ ہے، تا اور یقولو، یہ واو الف آپ کو پلورل دکھا رہا ہے، تم کہو۔ ولا تقولو، اور نہ تم کہو، لیے من جو یقتلو قتل کر دیے گئے، ایک کو بتا رہی ہوں جو گرامر میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یقتلو او سے شروع ہو رہا ہے نا، تا یہ دیٹ مینس کہ یہ مجہول ہے، دس از پیسو، اس میں ہمیں قتل کر دیے جائیں، اب یہ پتہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں، کون قتل کر رہا ہے یہ نہیں پتا، تو یہ مجہول ہو گیا۔ یقتلو قتل کر دیے جائیں، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، کہ تم نہ کہو انہیں جو قتل کر دیے گئے ہیں اموات کے، وہ مردہ ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں مر گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، انہیں مردہ مت کہو، یعنی بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، تشعرون، تم شعور رکھتے، اگر یہ ہوتا یشعرون تو یہ ہوتا وہ شعور رکھتے، تشعرون ہے میننگ تم شعور رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلے گئے، جو لٹرلی، جو واقعی اللہ کے راستے میں جنہوں نے جان دے دی ہے، انہیں تم یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اب وہی بات ہے کہ اس کے بارے میں علماء کا ڈفرینٹ وہ آتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو رزق مل رہا ہے، اور کس فارم میں ہے، کیا کہ وہ زندہ ہیں، برزخ میں ہیں، کہاں ہیں، واللہ عالم، اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، بٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ زندہ ہے، اب وہ جس حال میں بھی زندہ ہے وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے زندہ ہیں تو کس طرح زندہ ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ہم صرف ہماری یہ قیاس آرائیاں ہیں۔ اچھا، اور اگلی آیت جو ہے نا اس کو نوٹ کر لیں،
آیا نمبر 155، آیا نمبر 155 جو میں پڑھنے لگی ہوں، نوٹ کر لیں اس کو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے بیسیکلی ہم سے. اور لا البتہ نبلونا ضرور آزمائیں گے کم تمہیں، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، ضرور ضرور. یعنی یہ جو لام ایک تاکید کا ہے، پھر جو یہ شدہ والا نون ہے یہ دوسری تاکید، یعنی ڈبل ایمفیسس ہے، یعنی کہ بالکل یعنی کسی چیز کے غلط ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ. وہ کیا چیز ہے؟ من الخوف، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْسِمْ اور کمی یا نقصان کس کے؟ من الاموالی مالوں سے، یعنی مال کم نہ ہو جائے میرے پاس، والانفسی اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے. ثمر ویسے پھل بھی ہے اور ہر طرح کی نعمت ہو سکتی، سبزیاں، پھل پھول، جو بھی چیز ہے. وبشری اور خوشخبری دے دیجئے، وبشر خوشخبری دے دیجئے، الصابرین صبر کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ وعدہ ایک طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. میری اور آپ کی آزمائش ہونی ضرور ہے. اب چاہے میں اس کو سمجھوں نہ سمجھوں، میں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہوں نہ چاہوں، اللہ تعالیٰ نے تو ورڈک دیا ہوا ہے کہ جی آزماؤں گا تمہیں ضرور تمہیں. اب کس کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف سے. ہمیں خوف ہے، ڈر ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس بندے کی بات نہیں مانی تو میری جاب نہ چلی جائے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ بات نہیں کی تو میری وہ دوستی ختم نہ ہو جائے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو مجھے مطلب گھر سے نہ نکال دی جائے. لائک ڈفرینٹ باتیں. خوف انسان کو کسی بھی موت کا خوف ہو سکتا ہے، کسی کو کھو دینے کا خوف ہو سکتا ہے، کہیں مطلب کسی بھی چیز کے چھن جانے کا خوف ہو سکتا ہے. والجوع اور بھوک. بھوک کا ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بھوک کی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے لیٹس سے کہ جی آپ کو کسی نے دین کے اگینسٹ کچھ کرنے کو کہا لیکن آپ نے کہا کہ جی مجھے نہیں کرنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا. آپ کو اس وقت دماغ میں آ رہا ہے میں کھاؤں گا کہاں سے، میں اپنا تو سب انسان کو اتنا نہیں ہوتا، اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ ان کا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو کہاں سے کھلاؤں گا. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے ذریعے بھی میں آزماؤں گا. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے کھو جانے سے. ظاہری بات ہے کہ اب جاب چھوٹے گی تو پیسے بھی ختم ہوں گے، کم ہوں گے. یا اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیسے دے رہی ہوں اور میں والنٹیئر کر رہی ہوں یا میں ڈونیشن دے رہی ہوں، میرے پاس کمی نہ ہو جائے کہیں. وہ شیطان آتا ہے نا ہمارے پاس کہ اتنا دینے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا بہت دے دو بس. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا تمہیں اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے نا، تو اس لیے تھوڑا بہت دے دو. تو شیطان تو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک آزمائش ہے. والانفسی اور جانوں سے، جان کے جانے سے. خوف ہے کہ جی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اگر میں نے کسی چیز کے اگینسٹ کھڑی ہوئی، میں کسی اسلام کے لیے کھڑی ہوئی، سپورٹ کیا، ایسا نہ ہو کہ میری جان کو ہی کوئی نقصان ہو جائے. ہم بعض دفعہ اس وجہ سے بھی کچھ نہیں کرتے. والثمرات اور پھلوں سے. وہی بات کہ رزق اور کیا کہتے ہیں کھانا پینا اور تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور آزماؤں گا تم کو ان چیزوں سے. تو وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. ایک سیکنڈ ذرا میں میوٹ کریں، ذرا گیو می اے سیکنڈ پلیز. جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. ابھی پھر صبر کا آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جس نے صبر کیا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، نہیں میں اللہ کی راہ میں ہی چلوں گی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہی چلوں گی اور یہ میری آزمائش ہے. یقین جانیے کہ آزمائشیں ایسے ایسے طریقے سے آتی ہیں کہ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. اس وقت اولاد کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ہماری جاب کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے، شوہر کے ذریعے، مطلب بہن بھائیوں کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. اور کبھی ہم اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اس آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی نیگیٹو تھاٹ آئے نا دماغ میں، یا آپ کو لگے کہ یہ کام جو ہے نا لگتا نہیں ہے، مطلب میرا دل بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن شیطان آئے گا اور آپ کو ریزن دے گا اور آپ اس وقت سمجھ لیں کہ جی یہ ہو رہی ہے آزمائش میری. اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں انسان کو ڈالتے ہیں اس کا درجہ بلند کرنے کو. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ آزمائش سے پورا اتر گیا تو اس کا لیول بڑھ جائے گا. حضرت ابراہیم کو جو آزمائشوں میں ڈالا کہ پہلے ان کو گھر چھوڑنا پڑا، پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا،
پھر ان کی اولاد نہیں تھی، پھر ان کی اولاد ہوئی تو پھر ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہو گیا، ان کو چھوڑ دیا، بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ذبح کر دینے کا حکم ہوتا ہے. مطلب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہماری تو اتنی آزمائش ہوتی بھی نہیں ہے. تو آزمائش تو ضرور آئے گی، لیکن مجھے اور آپ کو اس پہ کوشش کرنی ہے ضرور کہ صبر کریں. اب یہ اگلی بھی آیتیں بہت امپورٹنٹ. الذین، وہ لوگ کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ جو اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالو، وہ کیا کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور انا، بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. ہمارے یہاں یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کسی کے مرنے کی خبر ملتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور بات آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ انا ہے الف کے ساتھ، یہاں بھی الف کے ساتھ ہے. ہم اس کو چھوٹا پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ، انا للہ. اگر ہم چھوٹا کریں گے، یعنی کہ چھوٹے سے مراد یہاں پہ مجھے آپشن نہیں دے رہا لکھنے کی، مطلب انا اگر ہم لکھیں گے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اگر میں چھوٹا کر کے پڑھوں، انا، بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے. کیا اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اور پھر دوسرے والے انا کو بھی کر دیں، وہ انا، اور بے شک، الہی، کس کے لیے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے اس کو صحیح پڑھنا. اور یہ جو دعا ہے، جب بھی کوئی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ صرف کسی کے مرنے پہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. کوئی چیز کھو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کچھ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، یہ پڑھ سکتے ہیں. اولئک، اب کنٹینیو ہو رہا ہے، یہ لوگ کون؟ یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر، صلوات، نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ لوگ جن کی کوالٹیز بتائی گئیں کہ جب جو آزمائے جاتے ہیں تو اس میں وہ صبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. مطلب وہ اس پہ صبر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جس پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نوازشیں اور عنایت ہے، اور ان کے وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اب یہ کوالٹیز مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کیونکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اِنَّا، بے شک، الصفا والمروہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہم سب کو پتہ ہے. ان دو پہاڑیوں کا پہلے یہ تھا کہ جب مطلب بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، کافی سالوں، 100 سال پہلے، مطلب بہت عرصے پہلے، ان دو پہاڑیوں پر انہوں نے دو بت رکھے ہوئے تھے. ایک پہ ایک فیمیل بت تھا اور ایک پہ میل بت تھا، اور ان کا تھا کہ یہ دو جو تھے جی لورز تھے، اور وہ بھاگ گئے تھے، اور انہوں نے پتہ نہیں کس جگہ پہ کوئی ان سے غلط کام آپس میں ہو گیا اور پھر ان کو موت آ گئی، یہ کیا ہو گیا، تو ان کے بہرحال ان کے حساب سے یہ بت بنائے گئے تھے. تو یہ تھے دور جاہلیت میں. اب جب حج کا حکم بھی آ گیا اور سب کچھ، مطلب حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو صفا و مروہ کی صحیح کرنی ہوتی ہے. تو شروع میں مسلمانوں کے دل میں آتا تھا کہ اگر ہم صحیح کریں گے تو یہ غلط بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ تو وہ بت رکھے گئے تھے. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انا، بے شک، صفا والمروہ، صفا اور مروہ، من، سے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن، تو پس جو کوئی، حج کرے، البیتا، بیت اللہ کا، او یا تمرا، عمرہ کرے، فلا، پس نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان کے، یطوفا، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا. ومن، اور جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے. وہ نا ورڈ سنا ہوگا، توہن، کرہن، یعنی چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے. تطوع، یعنی جو خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، کوئی بھی نیکی کرے وہ بہتر ہے. فإنَّ، تو بے شک، اللہ شاکرن، قدردان ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. اب شاکر کا لفظ جب کسی انسان کے لیے آتا ہے تو آئے گا کہ جی وہ شکر کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو شکر والا ورڈ نہیں آئے گا، تو شاکرن کا مطلب ہے قدر کرنے والا. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی نیکی کو اگنور نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اب حج یا عمرے کے لیے جائے گا تو وہ جو ان کے درمیان صحیح کرے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو کچھ بھی خوشی سے کرے کوئی نیکی، جو لوگ بھی کوئی بھی نیکی کرتے ہیں خوشی سے،
اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قدردان ہے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمونا چھپاتے ہیں ما اسے جو انزلنا انزلہ جو نازل کیا نا ہم نے من سے البیناتی واضح نشانیوں میں سے. تو من البیتی کیا ہے؟ جار مجرور. میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی بیچ میں بول دیتی ہوں، تھوڑا سا اس طرح ریکگنائز کرنا آپ شروع کریں. من البیتی، من از حرف آف جر، البیتی از مجرور، سو من البیتی واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من سے بعدی بعد، ما جو بیناہ واضح کر دیا ہم نے ہو اسے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے، ہم ان پر، کون لعنت کرتا ہے؟ اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے. یہ کیا اللہ تعالیٰ کہنے کہ یکتمون کتما جو چھپاتے ہیں وہ جو کچھ ہم نے نازل کیا من البیناتی والہدی اور ہدایت میں سے، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، جتنی بھی کتابیں، پھر صحف اور اب قرآن. تو اب یہ میرر آپ کے لیے بھی ہے. اب کہ اگر قرآن میں کوئی چیز ہے اور پھر اس کو بتایا نہ جائے اور چھپایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ بات ہے. ہمارے یہاں بہت سارے جو سو کالڈ مولوی آپ کہہ لیں یا علماء ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، نہیں بتاتے صحیح بات، وہ باتوں کو گھما پھرا کے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی چھپایا، جو واضح نشانیاں ہیں اور ہدایت ہے، اس کے بعد کہ وہ کلیئر کر دی گئی ہیں کتاب میں، یعنی وہ اگر انسان خود اٹھا کے وہ کتاب پڑھے گا تو اس کو وہ بات کلیئر ہو جائے گی. اگر وہ کسی نے وہ چھپایا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، میننگ کہ اس میں چرند پرند جانور فرشتے پوری کائنات لعنت کرتی ہے. جسٹ امیجن کے جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان نشانیوں کو چھپاتا ہے، جو قرآن نے کلیئر کر دیا، جو ان کتابوں میں بھی کلیئر تھا. اب وہ کتابیں تو ہم نہیں اس کو فالو کرتے نا، ہم نے تو قرآن کو فالو کرنا ہے. اب مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ جی قرآن یہ کہتا ہے اور پھر بھی میں اس کو چھپاؤں، لوگوں کو بھی نہ بتاؤں، اور مطلب جب کوئی بات کرے تو میں ادھر ادھر جانتے بوجھتے بھی نہ بتاؤں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے ان پہ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ کی بھی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہے لائک ٹوٹلی مطلب عذاب اس کی قسمت بن گیا بس. اللہ ایکسپٹ، اب ایکسیپشن بھی آ گئی، سوائے کس کے؟ الذین ان کے جنہوں نے تابو توبہ کی، وہ اسلحو اور اصلاح کی، وہ بینو اور واضح کر دیا، یعنی جس نے جو انہوں نے چھپایا تھا اس کو کلیئر کر دیا، جو انہوں نے غلطی کی تھی اس کی معافی مانگ لی اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا. فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو میں مہربان ہوتا ہوں، میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان پر، تو میں مہربان ہوتا ہوں ان پر، وانا اور میں التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں. مطلب ویسے بھی واقعی اگر اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والے نہ ہوں، اور ہماری ہر غلطی بس صرف لکھی ہی جائے، وہ مٹائی کبھی نہ جائے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم مطلب ہمارا کیا بنے گا اگر وہ تمام غلطیاں جو میں اور آپ اپنی پوری زندگی میں کرتے ہیں وہ ایک برڈن کے طور پہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں. تو مجھے اور بتائیے، میں اور آپ ہم کہیں موو بھی کر سکیں گے کبھی؟ وہ بوری اگر ہم اٹھا کے اپنے گناہوں کی چلیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ استغفار جو ہم کرتے ہیں، وہ ہم جو کوشش کرتے ہیں اچھے کام کرنے کی، وہ جو ہم معافی لوگوں کو دیتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم چھوٹا موٹا کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. تو یہ والا بھی جو گناہ تھا کہ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کی نشانیوں کو چھپا لینا، اور اس کے بارے میں آیا کہ جی لعنت ہے ان کے اوپر، ان سے بھی، ان کی بھی معافی ہے. کس صورت میں؟ کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور وہ کلیئر کر دیں جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، اور ہم وہ کفارن کافر تھے، یعنی وہ اس حال میں مرے کہ کفارن وہ کافر تھے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. اچھا یہ آیت بھی نا تھوڑا سا دماغ میں رکھیے گا، آیت نمبر 161. میں پہلے بات کر چکی ہوں اس چیز کی.
لیکن میں دوبارہ سے ایک تھوڑا سا ریمائنڈر کرانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا زندہ باد کہ اس میں جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، یعنی اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، اور کس کی لعنت ہے؟ والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب کی، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے۔ تو میں اور آپ، یہ میری بہت ریکویسٹ ہے، بہت احتیاط کیا کریں جب ہم کہہ رہے ہو نا کہ ریسٹ ان پیس، may God have mercy on them۔ اللہ تعالیٰ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی۔ اب آف کورس ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کسی کے جو کوئی نان مسلم مرا کہ جی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈالے یا کرنے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے، کیونکہ وی ڈونٹ نو، کیا پتا اندر سے وہ مسلمان ہی ہو چکا اور ہمیں نہ پتا ہو، تو وہ تو ہم نہیں کہیں گے، نہ ہم کسی اور کو کچھ، میں یہ آپ کے اور اپنے لیے بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دی یہ بات، تو مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہنا کہ جی یہ ریسٹ ان پیس، مطلب کیا سکون آئے گا قبر کے اندر جب اگر وہ اس حال میں اس دنیا سے گئے ہیں، تو کچھ نہیں، مطلب بس اوائڈ سیئنگ اینی تھنگ۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ زندوں کے لیے تو دعا مانگ سکتے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، آپ ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہو، لیکن جو ایک دنیا سے چلا جائے اپنے کفر پہ قائم رہتے ہوئے، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز یاد رکھیے گا۔ والملائکتی والناس اجمعین، اور فرشتوں کے اور لوگوں کے اور سب کے سب کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، مطلب کس میں رہنے والے ہیں کہ جب ان پہ لعنت کر دی گئی تو دوزخ میں ڈال دی گئے، تو وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہی ہم وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے یا ان کی طرف نظر کی جائے گی، نظر سے ہے نا، یہ نظر کی جائے گی، یعنی کہ ان کو جو عذاب دیا جائے گا مطلب ان کی طرف پھر دیکھا بھی نہیں جائے گا، ان کو بس سزا دے دی جائے گی، اور اس سزا میں تخفیف نہیں ہوگی۔ وہ ہے نا، ہمیں بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ، الہ الہ واحد ایک ہی، یعنی جو تمہارا میرا اور آپ کا جو الہ ہے، جو اللہ ہے، کیا وہ ایک ہی ہے۔ لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا سوائے، ہوا اس کے، الرحمن یعنی وہی ہے جو رحمان ہے، مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہ میں نے شاید بتایا تھا پہلے بھی کہ رحمان اور رحیم، الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصیت رحم کی جو آپ کو امیجیٹ چاہیے، جیسے کہ آپ کسی مشکل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اس وقت چاہیے کہ آپ کو اس مشکل سے نکال لیں، اور سڈنلی کسی ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے ہو، یا کوئی چیز آپ کے نہیں تھی آپ کے پاس آ گئی، جو بھی تھی، دیٹس امیجیٹ۔ رحیم یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم اینڈ کنٹینیوس ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کوالٹی اللہ تعالیٰ کی ہوگی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دکھائیں گے، سو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جس کی وجہ سے ہم معاف کر دیے جائیں گے اور ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان بے شک، فی میں، خلقی پیدا کرنے میں، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، واختلافی اور اختلاف میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، اختلاف کا مطلب کیا ہے کہ رات اور دن کے آنے میں، والفلکی اور کشتیوں میں، التی وہ جو، تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما اس کے ساتھ جو، ینفع نفع دیتا ہے، الناسا لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے کیا کہا کہ اللہ وہی ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب آگے ہمیں پھر ریمائنڈ دے رہا ہے کہ آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے آنے میں، کشتی کے پانی کے اوپر، اب امیجن کریں پانی کے اوپر کشتی کا چلنا، اب تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن امیجن کریں پانی، لائک پانی ہے، پانی پہ پاؤں رکھے ہم تو اندر جاتے ہیں، کشتی اوپر تیر رہی ہے، وہ کشتی جو ینفع الناسا جو لوگوں کو نفع دیتی، یعنی کہ وہ کشتیاں جو ہیں بیسیکلی کارگو کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے نا،
پھر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک سامان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا، تو یہ لوگوں کے لیے نفع دینے والی چیز ہے یہ۔ وما، اور اس میں جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، مما ان پانی میں سے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی نازل کیا، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتیہا اس کی موت کے، موتی موت، ہاں اس کی، تو اس کی موت کے، یعنی اب یہ میں اور آپ تو بڑے اچھی طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جب یہ ونٹر کے بعد ایک دم وہ آنے، اسپرنگ آنی شروع ہوتی ہے اور یہ گھاس گرین ہونی شروع ہوتی ہے، وہ مردہ زمین براؤن ہوئی ہوئی، بالکل درخت براؤن ہوئے ہوئے، اور ان پہ دوبارہ پتے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، اور یہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ وَبَسْطَ، اور اس نے پھیلا دی، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کی، دابہ جاندار مخلوق، اللہ تعالیٰ تمام کوالٹیز اب یاد دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اپنے جو ہم پہ احسانات ہیں وہ یاد دلا رہے ہیں، کہ پھر جب یہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو پھیلا دیتا ہے اس کے اوپر، ہر طرح کے جانور، وہ تصریفی اور پھیرنے میں، الریاحی ہواؤں کے، ہوا جو چلتی ہے آگے پیچھے ادھر ادھر، والسحابی اور بادلوں میں، المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السمائی درمیان آسمانوں کے بادل جو ہم دیکھتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے سائنس نے بتایا جی یہ گیسز ہیں، کوئی ویسی سالڈ چیز نہیں ہے، لیکن جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیسے بادل پھیلائے ہوئے ہیں، کبھی ادھر وہ موو کر رہے ہیں، مطلب، اور کبھی کبھی تو واقعی اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں۔ اب آگے میں اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ والارض، یعنی کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان جو بادل پھیلائے ہوئے ہیں، لا آیات یقیناً نشانیاں ہیں، لی قوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہمیں، کہ جس میں جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جو کشتی اللہ تعالیٰ نے بنائی جس میں کہ سامان ہوتا ہے، جو بارش بھیجتا ہے آسمان سے، زمین کو جو زندہ کر دیتا ہے، زمین میں جو جانور ہیں، جو ہوا چلتی ہے، جو بادل ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ہمارے لیے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ہم میں سے کون لوگ؟ جن کو یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، جو اچھے برے کی تمیز کر سکیں، جو غلط صحیح کو پہچان سکیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، بس ہمارا تھوڑا سا ٹائم، میرے خیال میں یہ کون سی آیا ہے؟ آیا نمبر 165، آئی تھنک کہ ہم آیا نمبر 165 پہ ہی روکیں گے۔ میں بھی اس کو نوٹ کر لیتی ہوں، کوئی اگر اس کو گروپ پہ بھی شیئر کر لیجیے گا۔ آئی تھنک آیا نمبر 165 پہ وی ول اسٹاپ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو، یتخذو بنا لیتے ہیں، من دونی سوائے، اللہ کے، اندادن کئی شریک، یحبون محبت کرتے ہیں، ہم ان سے، کا جیسے کہ حب اللہ محبت کرنا اللہ سے، یعنی وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو ایسا بنا لیتے ہیں، اپنا خدا ایک طرح سے بنا لیتے ہیں، اور ان سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ ہمارے گھروں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بت نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمیں جن چیزوں سے محبت ہے اور جن لوگوں سے محبت ہے، میں نے اور آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ محبت کا لیول وہ ہو گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ والذین، اور جو وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اشدو زیادہ شدید ہیں، حب للہ محبت کرنے میں اللہ سے۔ لیکن یہ تو پہلے جو بات ہوئی، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے اتنی محبت کرتے ہیں ان لوگوں، کچھ لوگوں سے، یعنی کہ ان کی محبت، لوگوں کی محبت ان کے دل میں اتنی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ان کی محبت جو ہے وہ شدید ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور لو کاش، یرا دیکھ لیں، الذین وہ جنہوں نے، ظلم کیا، ظلم کس نے کیا؟ جنہوں نے اللہ تک کے ساتھ شریک کر لیا، یا جنہوں نے لوگوں کو محبت کرنی شروع کر دی انسٹیڈ آف اللہ کے، ظلم کے، از جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، یعنی اگر وہ لوگ کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس دن وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی وہ قیامت کا دن جب آئے گا،
انا بے شک القوت قوت للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، اور انا بے شک اللہ شدید سخت ہے العذاب عذاب دینے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش یہ لوگ جو اس دنیا میں ابھی ظلم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو لوگوں کی محبت دلوں میں بسائے بیٹھے ہیں، کاش کہ وہ اس عذاب کو دیکھ لیں جو ان کی قسمت بننے والا ہے۔ اس وقت وہ ریئلائز کر لیں گے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، کچھ نہیں ہے پاور کسی اور کے اندر، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا اپنی اس کوالٹی کو بتاتے ہیں جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رعوف ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مطلب ہماری دعاؤں کو بھی سنتے ہیں، ہمیں معاف بھی کرتے ہیں، تواب ہے۔ لیکن ساتھ میں قرآن میں کتنی جگہوں پہ یہ بھی ہے شدید العذاب، اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی پھر سخت ہیں۔ جب انسان اپنی مطلب حد سے گزرنے لگتا ہے، جب گزر جاتا ہے تو پھر عذاب تو ملے گا۔ ایون عام زندگی میں بچے کو آپ ایک دفعہ محبت سے منع کرتے، 2 دفعہ کرتے، 3 دفعہ کرتے ہو، اس کے بعد ایک لمٹ آتی ہے تو پھر سختی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں کہ اس وقت آپ بچے سے نفرت کرنے لگے ہیں تو اس لیے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ بعض دفعہ بچے کی محبت میں سزا دینی پڑتی تاکہ یہ آئندہ یہ کام نہ کرے۔ لیکن جب انسان اب دنیا سے جائے گا، جب آخرت میں ہوگی سزا ملے گی، تو اس وقت تو واپس نہیں آنا۔ اس وقت میرے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا، چانس ابھی ہے۔ یہ قرآن مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، تو اپنے آپ کو ابھی ٹھیک کر لو۔ میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے، اور یہ وقت بھی مطلب ابھی ریسنٹلی جس طرح وہ یو ایس میں ہوا ہے، وہ جو اسکول میں شوٹنگ ہوئی ہے، کیا ان ماں باپ کو پتا تھا کہ ان کے بچے جب اسکول جا رہے ہیں ان کو وہ دوبارہ زندہ دیکھ نہیں سکیں گے؟ کیا ان بچوں کو پتا تھا؟ اس طرح کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، کتنے واقعات۔ یہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ لینا چاہیے۔ میری لائف کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے بھائی، میں تب آئی ڈونٹ نو، تو میں کس چیز کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ ہاں میں چینج ہو جاؤں گی، ہاں مجھے یہ دین پہ چلنا ہے، ہاں مجھے اپنی نمازیں ٹھیک کرنی ہے، ہاں میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گی، میں چیٹ کرنا چھوڑ دوں گی، ہاں مجھے پردہ کرنا ہے، ہاں مجھے یہ میں کروں گی، کب کروں گی میں؟ کسے پتہ ہے لائف کتنی ہے؟ nobody knows, nobody knows۔ اس ایک ہم حقیقت کو اگر ہم اپنے دل میں اتار لیں نا کہ مجھے پتہ نہیں میرا وقت کب آ جائے گا، تو میں اپنے آپ کو بہت ٹھیک کر لوں، ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں خود بخود، اگر ہم اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرا لیں کہ مجھے اپنے وقت کا نہیں پتا۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم کوشش کنٹینیوس کرتے رہیں۔ شیطان ہمیں دین سے دور لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے، وہ مجھے بزی کر کے، وہ میرے اوپر بیماری لا کے، یا فائنینشیل پرابلم لا کے، یا گھر والوں کی طرف سے پرابلم لا کے وہ مجھے اس دین سے دور نہ کر دے، بلکہ وہ مصیبتیں یا پریشانیاں اگر مجھ پہ کبھی نہ کرے، اللہ نہ کرے آئیں، تو وہ مجھے دین کے اور قریب لے آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی